کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اپنا معمول بنایا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے ناقل ہیں۔ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے اور ایک درخت کے نیچے کھڑی ہے، پریشان حال ہے، مغموم ہے، کبیدہ خاطر ہے، قافلے سے بچھڑ چکی ہے، مایوس کھڑی ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ خاتون قرآن مجید فرقان حمید کے 23ویں پارے کی سورہ یاسین کی آیت مبارکہ پڑھ کر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ میں اس عورت سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، کہاں جانا چاہ رہی ہیں؟ تو وہ خاتون پہلا جواب مجھے یہ دیتی ہے، 9واں پارہ سورہ اعراف، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ میں راہ بھٹک چکی ہوں، اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہوں۔ اور دوسری بات 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت مبارکہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں مسجد حرام سے آئی ہوں، مسجد اقصی جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو یہاں پر بچھڑے ہوئے اور یہاں پر قیام پذیر ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ وہ خاتون 16ویں پارے کی سورہ مریم کی آیت مبارکہ پڑھ کر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے ثلاث لیال سویہ، کہ مجھے 3 دن 3 راتیں ہو چکی ہیں کہ میں یہاں پر پڑی ہوئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک اس سے پوچھتے ہیں کہ اے خاتون آپ یہ بتلائیے کہ جب آپ 3 دن سے یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں پڑی ہوئی ہیں تو آپ کہاں سے کھاتی ہیں، کھانے پینے کا انتظام اور انسلام کہاں سے کرتی ہیں؟ تو وہ خاتون 19ویں پارے کی سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ پڑھ کر اور جواب دے کر کہتی ہے والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی رب مجھے کھلاتا ہے، وہی رب مجھے پلاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے کہتے ہیں اچھا بقیہ گفتگو تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، آپ کے پاس اگر پانی ہو تو مجھے پانی دے دیجئے تاکہ میں وضو کر سکوں۔ تو وہ خاتون 6 پارے کی سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ پڑھ کر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یعنی پانی تو میرے پاس موجود نہیں ہے اور وہ جوار میں بھی کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں آپ ماک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے توشہ سفر میں سے کچھ کھانا نکال کر اس عورت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ خاتون 2 پارے کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں روزے سے ہوں اور غروب آفتاب سے پہلے کچھ کھا نہیں سکتی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں، پھر آپ نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں کہ سفر میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، پھر آپ نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ خاتون 2 پارے کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ پڑھ کر اور جواب دے کر کہتی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ سفر میں جہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہاں روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے کہتے ہیں کہ تو بڑی عجیب خاتون ہے، میں تجھ سے عام انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، میں تجھ سے عام زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن ایک تو ہے کہ تو ہر بات قرآنی الفاظ سے دیتی ہے، ہر بات کا جواب تو قرآنی آیات سے دیتی ہے، ہر بات کا جواب تو قرآنی جملوں سے دیتی ہے۔ تو وہ خاتون کیا ایمان افروز جواب دیتی ہے؟ مسلمانوں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وہ عورت 26 پارے کی سورہ قاف کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی انسان اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالتا ہے، جو بھی لفظ نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مقرر کردہ نگہبان فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ میں چاہتی یہ ہوں، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی دنیاوی گفتگو نہ ہو، بلکہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو، قرآنی الفاظ پر مشتمل ہو۔ دوستو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتلائیے
کہ آپ مکہ میں کون سے قبیلے سے ہیں، کون سے قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، کس قبیلے سے آپ تعلق رکھتی ہیں؟ تو وہ خاتون 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ پڑھ کر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ عبداللہ آپ کو جس کام سے واسطہ نہ ہو آپ فضول قسم کے سوالات کیوں کرتے ہیں، ان سوالات سے آپ کا کوئی سروکار نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے معذرت کرتے ہیں تو وہ خاتون 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرمائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے کہتے ہیں اچھا آپ میری سواری کے اوپر بیٹھنا پسند کریں گی، آپ میرے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ تو وہ خاتون دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یہ نیکی اگر آپ میرے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی جزا دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری اس کے قریب کرتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے کہ دیکھو عبداللہ میں ایک خاندانی عورت ہوں، میں ایک پاک دامن عورت ہوں، میں ایک باپردہ عورت ہوں، اس لیے للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیجئے، آپ اپنی آنکھوں کو جھکا لیجئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سائڈ پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ خاتون جب اونٹنی کے اوپر سوار ہوتی ہے اور اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے اس کا کپڑا یا دوپٹہ کجاوے کے ساتھ اور تسمے کے ساتھ اٹک جاتا ہے تو وہ عورت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو متوجہ کرنے کے لیے 25ویں پارے کی سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا میں تمہیں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے، دنیا میں جو بھی تمہیں تکلیف پیش آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلدی جلدی آتے ہیں، کجاوے کو درست کرتے ہیں، اس تسمے کو درست کرتے ہیں تو وہ خاتون 7ویں پارے کی سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ پڑھ کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی فہم و بصیرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتی ہے ففہمناہا سلیمان، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو فہم و بصیرت کی نعمت سے نوازا تھا، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فہم و بصیرت کی نعمت سے نوازا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو وہ خاتون 25ویں پارے کی سورہ زخرف کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اس کو بھگانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ خاتون عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو متوجہ کر کے کہتی ہے اور 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی آیت مبارکہ پڑھ کر مخاطب ہو کر کہتی ہے وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ عبداللہ آپ اپنی سواری کی رفتار کو آہستہ کر لیجئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نغمہ سفر گنگنا رہے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اپنی آواز کو بھی پس کر لیجئے۔ دوستو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی آواز کو بھی پس کر دیتے ہیں، سواری کی رفتار کو بھی آہستہ اور سلو کر دیتے ہیں۔ دوستو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رواں دواں ہو جاتے ہیں، سفر شروع ہو جاتا ہے تو وہ خاتون عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی ہے کہ آپ یہ نغمہ سفر گنگنا رہے ہیں، آپ نغمہ خودی گنگنا رہے ہیں جو عربوں کا مشہور نغمہ ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ اس نغمہ خودی کے بجائے، اس نغمہ سفر کے بجائے قرآن کی آیات کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو دوستو وہ خاتون عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 30ویں پارے کی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آگے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل کے اندر بڑے متعجب ہیں، اپنے دل کے اندر حیران اور ششدر ہیں کہ یہ کیسی عجیب خاتون ہے، ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے، ہر بات کا جواب قرآنی الفاظ پر انہیں بڑا رشک آتا ہے تو وہ اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ اے خاتون آپ اپنے خاوند کا تعارف کروائیے، آپ کے خاوند کیا کاروبار کرتے ہیں؟ یعنی دل میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا خاوند کتنا خوش نصیب ہوگا، اس خاتون کا خاوند کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نیک خصلت خاتون عطا فرمائی ہے۔ تو وہ خاتون حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی ہے 7ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ آپ ایسی بات کیوں پوچھتے ہیں کہ جس کے جواب کے اظہار پر ناگواری ہو۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میرا خاوند اس دنیا سے رخصت ہو
چکا ہے، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، آپ میری خاوند کی یاد دلا کر مجھے کیوں پریشان کرتی ہیں، مجھے کیوں مغموم کرتے ہیں؟ تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ معذرت کرتے ہیں۔ وہ عورت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی ہے کہ اچھا میرا قافلہ قریب آنے والا ہے۔ تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتلائیے کہ اس قافلے میں، جس قافلے سے آپ بچھڑ چکی ہیں، اس قافلے میں آپ کے کون سے عزیز، کون سے رشتہ دار ہیں؟ تو وہ خاتون 15ویں پارے کی سورہ کہف کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اس قافلے کے اندر میرا مال بھی ہے، اس قافلے کے اندر میرے بیٹے بھی شامل ہیں۔ تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کے نام بتلائیے۔ تو وہ خاتون قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، میرے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کیسے پہچانوں گا، ان کی کوئی نشانی بتلائیے، ان کی کوئی علامت بتلائیے۔ تو وہ خاتون 14 پارے کی سورہ نحل کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، کہ میرے بیٹوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ قافلے کے آگے آگے چل رہے ہیں، وہ قافلے کے قائدین میں سے ہیں۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہی اس قافلے کے قریب پہنچتے ہیں اس کے بیٹوں کو آواز لگاتے ہیں، وہ بیٹے قریب آتے ہیں، لیکن عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ قبل اس کے کہ اس خاتون کا شکریہ ادا کریں، جب وہ خاتون عبداللہ مبارک کا شکریہ ادا کرے، وہ خاتون 15ویں پارے کی سورہ کہف کی آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے بیٹوں کو حکم دیتی ہے اور کہتی ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ جاؤ جا کر بازار سے پاکیزہ کھانا لے کے آؤ، حلال کھانا لے کے آؤ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ہاں مہمان ہوتا ہے تو وہ تکلف سے کام لیتا ہے، وہ بتکلف ہوتا ہے۔ تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ تکلف کے ساتھ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ خاتون 29ویں پارے کی سورہ حاقہ کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہتی ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ عبداللہ آپ کو تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مہمان نہیں، آپ میزبان ہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ بے تکلف کھانا کھائیے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ خاتون سورہ رحمان کی آیت مبارکہ پڑھ کر اور جواب دے کر کہتی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میرے ساتھ ایک نیکی کی، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے جب الوداعی سلام لیتے ہیں اور الوداعی سلام لے کر جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے بیٹوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ بیٹا تم کتنے خوش نصیب ہو، بیٹو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی فضیلت والی، کتنی عظمت والی، کتنی شان والی ماں عطا فرمائی ہے۔ میں تو بڑا متعجب ہوں، ہم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنے لمبے سفر کے دوران اتنی میلوں سفر کیا ہے، اس پورے سفر کے دوران آپ کی والدہ کی منہ سے، آپ کی والدہ کی زبان سے قرآنی الفاظ کے علاوہ، قرآنی جملوں کے علاوہ، قرآنی حروف کے علاوہ، قرآنی آیات کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں نکلا۔ تو دوستو میرے مسلمان بھائیوں، سننے والے سامعین، ان بیٹوں کا جواب سنیے۔ وہ بیٹے عبداللہ ابن مبارک سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک آپ نے تھوڑا سا سفر ہماری والدہ کے ساتھ بتایا، آپ نے چند گھنٹے ہماری والدہ کے ساتھ سفر کیا، آپ نے چند میل ہماری والدہ کے ساتھ سفر کیا اور آپ حیران اور ششدر ہیں کہ ہماری ماں کی زبان سے، ہماری والدہ کی زبان سے قرآنی آیات کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں نکلا۔ ہمیں تو 40 سال گزر گئے، ہمیں تو 40 سال بیت گئے، 40 سال سے ہماری والدہ نے اپنی زبان سے قرآنی آیات کے علاوہ، قرآنی الفاظ کے علاوہ، قرآنی حروف کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں نکالا۔ دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں نقل کیا کہ کوئی شعلہ بیانی یا کوئی علمی مہارت یا اپنی فصاحت و بلاغت آپ کو دکھلاؤں، بس یہ صرف احساس پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمانوں ہم صرف اور صرف اس قرآن مجید کو رمضان میں پڑھتے ہیں۔ رمضان کے بعد